10ویں کا رزلٹ 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ 40% سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں 9ویں میں اور 11ویں میں، ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے، ان کو اور کچھ نہیں گریڈ نہیں کیا جائے گا، پاسنگ مارکس دے دیے اپ ٹو 40%، یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے 40% مضامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے 9ویں اور 11ویں کے بنیاد کے اوپر۔ کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارمولے میں فٹ نہیں کرتی۔ وہ کیٹیگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے 11ویں کے امتحان پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم 12ویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ دوسری کیٹیگری یہ تھی کہ جن لوگوں نے 11ویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے 12ویں کا، اور ان کے پاس 11ویں کا رزلٹ ریلائی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مضامین میں امتحان دینا چاہتے تھے، مثلا کئی لوگ ہیں جو میڈیکل سے انجینئرنگ میں آ کے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں، اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے، وہ چند مضامین میں امتحان لے رہے تھے۔ اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے تھے، یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس میں نہیں آتے۔ تو ان 4 کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک اسپیشل امتحان لیا جائے گا، کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا، اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹمبر اور نومبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے۔ جو امتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا 12ویں کا، اس میں ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے، اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا، سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا۔ جو ان کے 11ویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں 3% ایڈ کر کے وہ ان کا رزلٹ جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے۔ اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پریڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی۔ جن بچوں نے اسپیشل ایگزام میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ 1 جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے بورڈز کو کہ ہم اسپیشل امتحان دینا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تقریباً 29 بورڈ ہیں، تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے، لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس پہ ہم حالات کا جائزہ لے کے یہ اسپیشل ایگزام۔ میں اگر تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دوں، کئی دفعہ کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ وہ پہلی بات کہ جنہوں نے 9ویں کا اور 11ویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پروموٹ ہو گئے، اس میں پرائیویٹ بھی ہو گئے، اس میں جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے۔ جو پروموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے، وہ اپنا 10ویں کا اور 12ویں کا امتحان دیں گے، اور اس کی بنیاد پہ ان کا 11ویں کا رزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مضامین 9ویں کے اور 11ویں کے پاس کیے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کو 12ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے اور 10ویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا، لیکن اس میں 3% مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے جو انالیسس کیا ہے اس کے مطابق 10ویں اور 12ویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے 9ویں اور 11ویں کے مقابلے میں۔ اور جنہوں نے 40% مضامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے۔ اور آخری کیٹیگری وہ ہے کہ جو امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اس میں 4 کیٹیگریز ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے 11ویں کا، ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا وہ کہ جو 40% سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں، جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیویٹ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، یا چند مضامین میں جو 2 یا 3 مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ لب لباب ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروونشل جو ہماری ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پہ یہ فیصلہ، اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پہ کیے ہیں، اور اس میں سب کی رضامندی جو ہے وہ شامل ہے۔